الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد والمعراج حق وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصه فی الیقظة الى السماء ثم الى حیث شاء اللہ من العلا واکرمہ اللہ بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى۔ فرماتے اور معراج حق ہے، اور معراج حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرائی گئی، اور وعرج بشخصہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فی الیقظۃ بیداری کی حالت میں الی السماء آسمان تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیداری کی حالت میں آسمان تک لے جایا گیا، ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، اور پھر جہاں تک بلندیوں پر، جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیداری کی حالت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو بیداری کی حالت میں آسمان تک لے جایا گیا۔ وعرج مانے چڑھانا ہوتا ہے، لیکن ہم باماورہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ ثم الی حیث، اور پھر آسمان سے اوپر تک، شاء اللہ من العلا، جہاں تک اللہ تعالی نے چاہا اوپر تک لے جایا گیا۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آپ کا اکرام کیا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آپ کا اکرام کیا۔ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، یا وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما اوحا یعنی جو وحی کرنی تھی وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس معراج کے موقع پر۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا کہ قرآن کی آیت فرماتے کہ اور جو کچھ دل نے دیکھا، جو کچھ آنکھ نے دیکھا، دل نے اس کو نہیں جھٹلایا، جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کو نہیں جھٹلایا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم، تو صلاۃ و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی الآخرۃ والاولی، دنیا اور آخرت میں۔ یہ تو ہمارے پاس نہیں لکھی ہوئی مکتبۃ البشریٰ کے نسخے میں لکھی ہوئی ہے، فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والاولی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا اور آخرت میں صلاۃ و سلام ہو۔ اور اگر نہ بھی ہو، یہ عبارت بڑھائی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پرانے نسخوں میں یہ ہے نہیں عبارت، تو شاید کہ یہ مکتبۃ البشریٰ والوں نے بڑھائی ہو، تو بڑھانا نہیں چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر اصل نسخے میں نہیں ہے تو اس کو بڑھانا درست نہیں ہے، اگرچہ یہ ہے تو درود و سلام کا عبارت، مگر بہرحال اصل کتاب کے اندر یہ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو ترجمہ آ گیا سمجھ میں؟ یہاں پر دیکھیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ والمعراج حق، والمعراج حق کہہ کر یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ کی تردید کی ہے۔ والمعراج حق کہہ کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ کی تردید کی ہے۔ فلاسفہ، فلسفی کی جمع ہے فلاسفہ، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاسفہ کی نہیں، فلاسفہ تردید،
اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لے جایا گیا اور معراج کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا جو واقعہ ہے اس کے اندر 3 سفر ہیں کل۔ ایک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، بیت المقدس تک کا ایک سفر ہے، یہ سفر کہلاتا ہے اسراء۔ پہلا مسجد حرام سے بیت المقدس تک، بیت المقدس یا مسجد اقصی تک، یہ کہلاتا ہے اسراء۔ مقدس نہیں مقدس۔ اور دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر، دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر، اور تیسرا سفر آسمانوں سے اوپر کا، تیسرا سفر آسمانوں سے اوپر کا تیسرا سفر۔ تو یہ کل 3 سفر ہوئے۔ پہلا سفر، سفر اسراء جو ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سفر اسراء قرآن کی آیت سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کا جو ابتدا ہو رہی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارک۔ تو نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دوسرا سفر، سفر جو بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر ہے، وہ سفر خبر مشہور سے ثابت ہے۔ دوسرا سفر جو کہ بیت المقدس سے آسمانوں تک کا ہے، وہ خبر مشہور سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، خبر مشہور سے اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ فاسق، دوسرے سفر کا انکار کرنے والا فاسق ہے۔ تیسرا سفر خبر واحد سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہے۔ تیسرا سفر خبر واحد سے ثابت ہے تو اس کا انکار کرنے والا بدعتی ہے۔ اہل سنت والجماعت تینوں سفروں کو مانتے ہیں، تینوں سفر کو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخص فی الیقظۃ الی السماء ثم الی حیث شاء اللہ من العلا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اسی وجہ سے فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، فلاسفہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ فلاسفہ معراج کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہ کچھ دلیلیں دیتے ہیں۔ ان دلیلوں کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معراج نہیں ہو سکتا۔ پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ معراج یعنی آسمانوں سے اوپر جانے کے لیے، آسمانوں سے اوپر جانے کے لیے آسمان میں خرق و التیام ہوگا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ آسمان سے اوپر جانے کے لیے آسمان میں خرق و التیام ہوگا، یعنی آسمان پھٹے گا اور پھر ملے گا، اور خرق و التیام آسمان میں باطل ہے، یعنی آسمان میں خرق و التیام نہیں ہو سکتا۔ آسمان سے اوپر جانے کے لیے آسمان میں خرق و التیام یعنی پھٹنا اور پھر ملنا یہ لازم آئے گا، اور خرق و التیام آسمان میں باطل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے پتہ چلا کہ معراج بھی نہیں ہو سکتی۔ خرق و التیام
ये फलासफा तीनों सपनों के इनकारी है। جی پورے معراج کے واقعے معراج کے انکاری. جی اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ہے کہ معراج نہیں ہوئی، یعنی معراج کے انکار پر وہ یہ دلیل دیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصول، ہم اس کا جواب اہل سنت والجماعت یہ دیتے ہیں کہ یہ اصول تمہارے نزدیک ہے. یہ اصول کہ آسمان میں خرق و التیام کا باطل ہونا، یہ اصول تمہارے نزدیک ہے. ہمارے نزدیک تو خرق و التیام آسمان میں جائز ہے. قرآنی اصول کو دیکھا جائے گا. کس کو دیکھا جائے گا؟ قرآنی اصول کو دیکھا جائے گا. اور قرآن تو کہتا ہے اذا السماء انشقت. کیا کہتا ہے؟ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو جب آسمان کا پھٹنا ثابت ہے، جب آسمان کا پھٹنا ثابت ہے تو پھر یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ آسمان میں خرق و التیام جائز نہیں ہے؟ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ آسمان میں خرق و التیام جائز نہیں ہے؟ آ گئی جواب؟ جی پہلی بات سمجھ میں آ گئی جواب کے متعلق؟ فلاسفہ کی پہلی دلیل ہے اور اس کا جواب جو دیا اس کی پہلی بات کہ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان پھٹے گا. تو جب آسمان کے پھٹنے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ دوسری بات کہ آسمان ایک جسم ہے. یہ ان کی دلیل ہے. نہیں، ہم جو ان کی پہلی دلیل کا جواب دے رہے ہیں تو جواب کا دوسرا حصہ کہ آسمان ایک جسم ہے. آسمان ایک جسم ہے، اور اگر کسی جسم میں کوئی چیز ثابت ہو تو وہ تمام جسم میں ثابت ہو جاتی ہے. ایک جسم میں اگر کوئی چیز ثابت ہو تو وہ تمام جسم میں، اجسام میں کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے. تو آسمان ایک جسم ہے اور جسم کے اندر خرق و التیام ہوتا ہے، جسم پھٹتا ہے. مثلاً کاغذ ایک جسم ہے. کاغذ جسم ہے کہ نہیں؟ وہ پھٹتا ہے یا نہیں؟ کپڑا جسم ہے کہ نہیں؟ وہ پھٹتا ہے کہ نہیں؟ زمین جسم ہے کہ نہیں؟ وہ پھٹتی اور ملتی ہے کہ نہیں؟ تو بہت سارے جسم ایسے ہیں کہ جو پھٹتے اور ملتے ہیں. تو آسمان بھی ایک جسم ہے. تو جب جسم کے اندر خرق و التیام ثابت ہے تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ آسمان میں خرق و التیام جائز نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آسمان بھی ایک جسم ہے اور جسم کے اندر، جسم میں خرق اور التیام یہ ثابت ہے، جیسا کہ کپڑا ہے، کاغذ ہے، بہت سارے جسم. تو جب اجسام کے اندر خرق ثابت ہو گیا، پتہ چلا کہ اجسام میں خرق محال نہ ہوا، اور جب خرق ثابت ہو گیا تو آسمان میں بھی خرق و التیام جائز ہوا. یہ عقلی دلیل ہے. پہلی نقلی دلیل تھی اور دوسری دلیل عقلی تھی اہل سنت والجماعت کی. فلاسفہ کی دوسری دلیل کیا ہے؟ فلاسفہ کی دوسری دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے پہلے ایک کرۂ ناری ہے. فلاسفہ کی آسمان سے پہلے ایک کرۂ ناری ہے، یعنی ایک ایسے آسمان سے پہلے ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں آگ ہی آگ ہے ہر طرف. کرۂ ناری، آسمان سے پہلے ایک کرۂ ناری ہے، یعنی آسمان سے پہلے ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں ہر جگہ، جہاں آگ ہی آگ ہے ہر جگہ. تو کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر جائے گا تو وہ داخل ہوگا تو وہ جل جائے گا. جو اس کے اندر داخل ہوگا تو وہ جل جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی، دوسری دلیل یعنی ان کی یہ کہ اس وجہ سے بھی اس کو پار کر کے آسمان تک پہنچنا اور پھر اوپر تک جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو داخل ہوگا وہ جل جائے گا. آگے سمجھ میں دوسری دلیل؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جلانا جو ہے وہ آگ کی اکثری اور عمومی صفت ہے. جی جواب ہے یہ کہ جلانا آگ کی اکثری اور عمومی صفت ہے، لازمی صفت نہیں.
جلانا آگ کی اکثری اور عمومی صفت تو ہے مگر لازمی صفت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اکثر اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں آگ پائی جائے وہاں حرق بھی پایا جائے، یعنی جلانا بھی پایا جائے، ضرور ایسا نہیں ہے. تو جب اس کی یہ لازمی صفت نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بلایا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرہ ناری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈا اور رحمت زدہ بنا دیا ہو. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اوپر بلایا تھا تو آگ کی جلانے والی صفت ختم کر کے ٹھنڈا اور گل و گلزار بنا دیا ہو. دلیل اس کی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے نار، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دنیا کے اندر ہی آگ بردا و سلاما ہوئی ہے. پتہ چلا کہ آگ کی جلانے والی جو صفت ہے وہ اکثری اور عمومی ہے، لازمی صفت نہیں. تو جب لازمی صفت نہیں ہے تو یہ اعتراض بھی ختم. تو یہ اعتراض بھی کیا ہو گیا؟ جی لازمی تو نہیں ہے نا آگ کی صفت جلانے والی. تیسری دلیل فلاسفہ یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنی کم مدت کے اندر اتنا لمبا سفر طے کر لینا، آسمانوں میں بھی چلے جانا، جنت جہنم میں گھوم کے آ جانا، سب کچھ یہ ممکن نہیں ہے. فلاسفہ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اتنی قلیل مدت میں، اتنی تھوڑی سی مدت کے اندر اتنا لمبا سفر طے کر لینا، آسمانوں میں گھوم کے آ جانا، جنت جہنم اور بہت ساری چیزیں دیکھ کر آ جانا، اتنی قلیل مدت کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، یہ مشکل ہے. یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. اس کا جواب یہ ہے قلیل مدت میں طویل سفر مشکل ہے، محال تو نہیں ہے نا. قلیل مدت میں طویل سفر مشکل ہے، محال تو نہیں ہے. تو جب محال نہیں ہے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو عادت کے خلاف ہو. معجزہ کہتے ہی کس کو ہے؟ جو عادت کے خلاف ہو، اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے. لہذا اعتراض ختم. جواب یہ ہے کہ قلیل مدت میں طویل سفر طے کرنا خلاف عادت تو ہے مگر محال نہیں. اور معجزہ کہلاتا ہی وہ ہے کہ جو خلاف عادت ہو لیکن ممکن ہو. آ رہی ہے سمجھ میں؟ فی الیقظۃ الی السماء، یہ کہہ کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے، فی الیقظۃ الی السماء کہہ کر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے کہ جو معراج کے تو قائل ہیں مگر وہ معراج روحانی کے یا معراج فی المنام کے قائل ہیں. جو معراج کے تو قائل ہیں لیکن معراج روحانی یا معراج فی المنام کے قائل ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی ہے وہ عرج بشخص ہی کہہ کر معراج روحانی کے قائلین کی تردید کر دی، اور فی الیقظۃ کہہ کر معراج فی المنام کے قائلین کی تردید کر دی. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی ہے
جو معراج فی المنام کے قائل ہے، یعنی خواب میں معراج کے قائلین جو ہے ان کی تردید کی ہے، اور وعرج بشخص ہی کہہ کر ان لوگوں کی تردید کی ہے کہ جو معراج روحانی کے قائلین ہیں، معراج روحانی اور معراج فی المنام کے قائلین کی تردید کی ہے، وعرج بشخص ہی فی الیقظۃ الی السماء کہہ کر۔ آگے سمجھ میں؟ کیونکہ بعض حضرات انہی میں سے فلاسفہ میں سے بعض معراج کو تو مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی معراج جو ہے روحانی ہوا ہے، یا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خواب میں ہوئی ہے معراج۔ بعض حضرات معراج کو تو مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ معراج یا تو کہتے ہیں کہ یا تو روحانی ہوئی ہے معراج، اور یہ کہتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج ہوئی ہے، بدن کو نہیں ہوئی، روح کو لے جایا گیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں، تو ان کی تردید کی ہے۔ وہ اس کی دلیل دیتے ہیں، ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، معراج فی المنام کے قائلین جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لے کر اس کی دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب معراج کے متعلق پوچھا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب معراج کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہی رؤیا صالحتن، انہوں نے کیا فرمایا کہ ہی رؤیا صالحتن۔ اب رؤیا صالحتن سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ رؤیا صالحتن انہوں نے، یعنی حضرت وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اچھا خواب قرار دیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اچھا خواب قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے پتہ چلا کہ معراج خواب میں ہوئی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ قرار دیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں معراج خواب میں ہوئی ہے۔ اس کا کئی جواب ہے، ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں رؤیا سے مراد رؤیا بالعین ہے، رؤیا سے مراد رؤیا بالعین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رؤیت بالعین کے معنی میں حقیقت ہے، خواب کے معنی میں مجاز ہے۔ رؤیا سے مراد رؤیا بالعین ہے، رؤیت بالعین ہے، کیونکہ رؤیت بالعین کے معنی میں حقیقت ہے اور خواب کے معنی میں رؤیت تو مجاز ہے۔ لفظ رؤیت جو ہے آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، حقیقت تو وہ کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں، ہاں مجازن اس کو استعمال کیا جاتا ہے خواب کے معنی میں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے سوتے ہوئے دیکھا، رأیت فی المنام۔ اب کوئی شخص یہ کہے گا تو ہم کیا کریں گے؟ حقیقت تو مراد لے نہیں سکتے رأیت فی المنام کے اندر، بمعنی ابصر تو مراد ہم الحمدللہ بمعنی ابصر تو ہم مراد لے نہیں سکتے، تو حقیقت تو مراد لے نہیں سکتے فی المنام، تو ہم مجاز کی طرف جائیں گے۔ حقیقت مراد لینا چونکہ یہاں ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم کہاں جائیں گے؟ مجاز کی طرف جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یا رأیت فی المنام کہتا ہے تو پتہ چلا کہ رؤیت بالعین کے معنی میں حقیقت ہے، خواب کے معنی میں تو مجاز ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو رؤیا بالعین فرمایا تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھا خواب نہیں، ایک یہ اچھا نظارہ تھا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اچھا نظارہ تھا۔ رأیت فی المنام تو مجاز کے معنی میں لیں گے نا بھائی، سوتے ہوئے کوئی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے؟
یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، مثال اس میں دی ہے کہ لفظ رؤیت بالعین کے معنی میں لفظ رؤیا جو ہے رؤیت بالعین کے معنی میں حقیقت ہے، اور خواب کے معنی میں تو مجاز ہے، یعنی خواب کے معنی میں تو مجازاً استعمال کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً تو یہ کس کے لیے رؤیت بالعین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے اندر رؤیا سے مراد رؤیت بالعین ہے، کیونکہ یہاں پر حقیقت مراد لینا بالکل ممکن ہے، حقیقت مراد لینا یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب حقیقت مراد لینا یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر ہم بلا وجہ مجاز کی طرف کیوں جائیں؟ بلا وجہ مجاز کی طرف کیوں جائیں جب حقیقت مراد لینا ممکن ہے؟ جی۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ ان سے کسی نے سوال کیا آیت وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 60 ہے یہ، کہ اس آیت کے بارے میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اس آیت کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہی رؤیا عین، یہ آنکھوں سے دیکھا نظارہ ہے، اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا لیلۃ اسری بہ، اس رات جس رات آپ کو اسرا کرائی گئی، الی بیت المقدس، بیت المقدس تک۔ یہ آنکھوں سے دیکھا گیا نظارہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اسرا کرائی گئی تھی بیت المقدس تک، اس رات دکھائی گئی، یہ آنکھوں سے دکھایا گیا نظارہ ہے۔ آگے سمجھ میں؟ دوسرا جواب اس کا یہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول وہ پیش کرتے ہیں، اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہے، کیونکہ وہ معراج کے موقع پر ایمان نہیں لائے تھے۔ 27 رجب کو معراج جو ہوئی ہے، 27 رجب کو نبوت کے 10ویں سال معراج ہوئی ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی نبوت کے 10 سال بعد 27 رجب کو، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے معراج ہوئی ہے، بعد ہجرت سے 3 سال پہلے 27 رجب کو معراج ہوئی ہے۔ اور جی جی نہیں، حضرت ابن عباس والا نہیں، آگے جو میں نے یہ کہا ہے دوسرا جواب کہ حضرت امیر معاویہ اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہے، کیونکہ وہ معراج کے موقع پر ایمان نہیں لائے تھے۔ معراج جو ہوئی ہے نبوت کے 10 سال بعد 27 رجب کو ہوئی ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجح قول کے مطابق صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کہاں، اور ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی معراج کہاں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہے۔ جی دونوں جواب آگے سمجھ میں؟ جی منامی والے حضرت ابن عباس والی بھی وہ تو دلیل ہم نے دی ہے، ہم نے بیان کی، وہ تو ہمارے جواب کا حصہ ہے۔ جی دوسری دلیل وہ لوگ یہ دیتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معراج کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا جی تو وہ تو ہمارے جواب کا حصہ ہے، ہمارے اس کا کوئی اعتراض تھوڑی ہے۔ اللہ کی بندی، وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے جو ہم نے رؤیا بالعین مراد لیا،
کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے مبرہن کیا ہے کہ ہی رؤیا عین اریہا، کہ یہ آنکھوں دیکھا نظارہ ہے، اس سے مبرہن کیا ہے یہ تو ہم نے۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کو دلیل بناتے معراج روحانی والے بھی اور معراج فی المنام والے بھی، معراج روحانی والے بھی اور معراج فی المنام والے بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب معراج کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ انہوں نے فرمایا کہ ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج، کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مفقود نہیں پایا گیا، مفقود نہیں ہوا۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مفقود نہیں ہوا، غائب نہیں ہوا، مفقود نہیں ہوا، غائب نہیں ہوا معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معراج کی رات اپنی جگہ سے غائب نہیں ہوا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرماتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح لیلۃ المعراج، ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح لیلۃ المعراج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر روح سے جدا نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ معراج روحانی اور جسمانی دونوں ہوئی ہے۔ آگے سمجھ میں جواب؟ دوسرا جواب یہ ہے جی علیہ جدا نہیں ہوا۔ دوسرا جواب یہ کہ معراج کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 3 سال تھی، 3 سال تھی، اور 3 سال کا بچہ عموماً کوئی بات یاد نہیں رکھ سکتا۔ 3 سال تھی اور 3 سال کا بچہ عموماً کوئی بات یاد نہیں رکھ سکتا، اس لیے وہ بھی اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہی۔ جی، اس لیے وہ بھی اپنا مشاہدہ بیان نہیں فرما رہی۔ تیسری دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ وہی آیت وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں معراج کو رؤیا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسری دلیل کہ کہتے ہیں معراج کو رؤیا سے تعبیر کیا گیا ہے اس آیت میں، جو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول میں اوپر بتائی تھی، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، آیت نمبر 60 سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء۔ تو تیسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر معراج کو رؤیا سے تعبیر کیا گیا ہے، اور رؤیا کہتے ہیں خواب کو، جی 60 ٹھیک ہے، رؤیا کہتے ہیں کس کو؟ خواب کو۔ اس کا جواب ہم نے اوپر دے ہی دیا ہے کہ رؤیا یہاں پر فرمایا، رؤیا بالعین اصل ہے، حقیقت ہے، اور رؤیا خواب کے معنی میں تو مجاز ہے۔ تو حقیقت سے مجاز کی طرف جب جایا جاتا ہے جب حقیقت مراد لینا مشکل ہو۔ ہم لوگ معراج جسمانی کے جو قائل ہیں اور رؤیا سے خواب مراد نہیں لیتے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم جو رؤیا سے مراد خواب نہیں لیتے اور معراج جسمانی بیداری کی حالت میں اس کے قائل ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں، ہم جو رؤیا سے خواب مراد نہیں لیتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم معراج جسمانی اور بیداری کی حالت میں اس کے قائل ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے نا آیت میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، جو آپ لوگ لکھتے ہوئے آئی ہیں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے
آزمائش بنایا ہے، لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ آزمائش بنایا ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا، اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش کیسے؟ خواب میں تو انسان پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیتا ہے، کبھی اب خود کو آسمانوں میں اڑتا ہوا بھی دیکھ لیتا ہے، خود کو جنت میں بھی دیکھتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ خواب میں انسان دیکھتا ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آزمائش کیسی؟ پتہ چلا یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، جب ہی آزمائش ہوئی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اگر یہ خواب ہی ہوتا تو آزمائش کا کیا مطلب؟ یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، جب ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الا فتنۃ للناس، ہم نے اس نظارے کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر ام ہانی سے کیا، جن کے گھر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے ہوئی تھی، آپ کو لے جایا گیا تھا، تو ام ہانی سے جب اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت ام ہانی نے کہا کہ آپ قریش کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا۔ وہ گھبرا گئی یہ سن کر، اور انہوں نے کہا کہ آپ قریش کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا۔ تو اگر یہ خواب تھا تو ام ہانی کو گھبرانے کی کیا ضرورت؟ حضرت ام ہانی کو گھبرانے کی کیا ضرورت؟ خواب سن کر تو کوئی بھی نہیں گھبراتا، خواب تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں لوگ۔ آ رہی سمجھ میں؟ تیسری وجہ یہ ہے، معراج کا واقعہ سن کر کفار نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی تردید کی، اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے۔ معراج کا واقعہ سن کر کفار نے بڑی سختی سے اس کی تردید کی، اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے۔ خواب ہوتا تو نہ اس تردید کی ضرورت تھی اور نہ اس ارتداد کی ضرورت تھی۔ معراج کا واقعہ سن کر کفار نے بڑی سخت تردید کی اس کی، اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے۔ تو اگر یہ خواب ہی ہوتا تو اتنی سخت تردید کرنے کی کیا ضرورت؟ خواب تو ہنس کے بھی ٹالا جا سکتا تھا، خواب تو ہنس کے بھی ٹالا جا سکتا تھا نا۔ کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہنس کے رہ جائیں گے بس۔ اور پھر مسلمان بھی، بعض مسلمان مرتد ہو گئے، پتہ چلا یہ خواب نہیں تھا، یہ کیا تھی؟ حقیقت تھی۔ چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ خواب تھا، اگر یہ معراج خواب تھا تو ابو جہل نے مسجد حرام میں اتنا شور کیوں مچایا؟ اگر یہ خواب تھا تو ابو جہل نے مسجد حرام میں اتنا شور کیوں مچایا؟ بس اتنا ہی کافی تھا کہ خواب ہی دیکھا ہے نا، بس اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا، مگر وہ تو شور مچا رہا ہے کہ دیکھو یہ محمد کیا بول رہے ہیں، دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں۔ عارف بس اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ وہ خواب ہی ہے نا، خواب تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں لوگ۔ بس ابو جہل نے مسجد میں جو شور مچایا، یہ بھی تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ یہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ پانچویں وجہ اس کی کیا ہے؟ ابو جہل نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو انہوں نے پانچویں وجہ یہ کہ ابو جہل نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بتائی اور انہوں نے فوراً تصدیق کی، جس کی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑا، جس کی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑا، تو ان کو صدیق کا لقب اس موقع پر ملا۔ اگر خواب ہوتا تو یہ تصدیق تو کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، پتہ چلا یہ حقیقت کی تصدیق تھی، بن دیکھے، وہ بھی دوسروں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت بھی نہیں، تصدیق بھی نہیں کی، پھر بھی انہوں نے فوراً تصدیق کر لی، پتہ چلا یہ حقیقت تھی۔ حقیقت کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ان کو صدیق کہا گیا۔ آگے پانچوں وجوہات سمجھ میں؟ آگے الی السماء
یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الی السماء فرما دیا، اور یعنی آسمانوں تک لے جایا گیا. ثم الى حيث شاء اللہ تعالی من العلا واکرمہ اللہ تعالی بما شاء واوحى الیہ ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. یہ جو ہے یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آگے پھر کہاں تک گئے اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. الی السماء جو ہے الی السماء سے کہہ کر تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو معراج جسمانی کے تو قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے بس. الی السماء کہہ کر تو ان لوگوں کی تردید کی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو اس بات کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی ہوئی تو ہے مگر وہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی ہے. تو ان کی تردید کی ہے کیا کہہ کر؟ الی السماء کہہ کر، اور مسجد اقصی تک. آگے جو ثم الی حیث ما شاء اللہ، الی حیث شاء اللہ تعالی سے جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کرام کے درمیان یعنی اسلاف کے درمیان جو اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے اوپر پھر کہاں تک گئے. بعض کے نزدیک جنت تک گئے، بعض کے نزدیک عالم کے کنارے تک گئے، اور بعض علماء کے نزدیک جو ہے ثم الی حیث شاء اللہ کہہ کر اسلاف کے اقوال میں جو اختلاف ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس اختلاف کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا اختلاف ہے اقوال کے درمیان؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جنت تک گئے، بعض حضرات کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ عالم کے کنارے تک گئے، بعض علماء کہتے ہیں عالم کے کنارے تک گئے، بعض علماء کہتے ہیں عرش تک گئے، اور بعض علماء کہتے ہیں عرش کے اوپر تک گئے. عرش کے بعض علماء کہتے ہیں عرش تک، اور بعض علماء کہتے ہیں عرش کے اوپر تک گئے. آگے بات سمجھ میں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں جو بعض علماء، سارے علماء کہتے ہیں. میں ابھی آپ کو علماء دیوبند کا جب مسلک بتاؤں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں. اب یہاں پر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جس کو آنکھ نے دیکھا. دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جس کو آنکھ نے دیکھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے. اب یہاں پر ایک اور بات ہے، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے یا نہیں؟ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بھی صحابہ کرام کے دور سے اختلاف چلتا آ رہا ہے. اس بارے میں بھی صحابہ کرام کے دور سے کیا چلتا ہوا آ رہا ہے؟ اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا ہے یا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ النجم کی جو آیت ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اس آیت سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنا مراد لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اتنے قریب سے دیکھا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سورۃ النجم کی آیت نمبر 8 ہے
کہ وہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام کا دیکھنا مراد لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اتنی قریب سے حضرت جبریل علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بار بار نہیں دہراؤں گا، آپ لوگ بالکل یعنی چستی کے ساتھ کریں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن احبار، اور اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اکثر اشاعرہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ بھی سورۃ النجم کی اسی آیت فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنیٰ سے ہی جو ہے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قریب سے دیکھا، عرش کے کتنا قریب تھے، یہ مراد لیتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ مرتین، کہتے ہیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ فرماتے ہیں مرتم بعینیہ اور مرتم بفؤادہ، ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے اور ایک دفعہ دل سے، یعنی یوں کہتے ہیں ایک دفعہ چہرے کی آنکھوں سے اور ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو اس قول کو اگر دیکھیں تو پھر وہی بات ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ یعنی دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جس کو آنکھوں نے دیکھا۔ یہاں پر پھر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ کوئی دنیا یعنی جنت میں ہی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی دیدار کی، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس دیدار کے قابل بنا کر لے جایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اس دیدار کے قابل بنا کر ہی لے جایا گیا تھا۔ جس طرح اہل جنت کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قابل بنایا جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کی رات آپ کی آنکھوں کو دیدار کے قابل بنا کر اور لے جایا گیا اور پھر دیدار ہوا۔ آگے بات سمجھ میں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے بھی رؤیت کو ترجیح دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی آپ وہ پڑھتی ہیں ریاض الصالحین پڑھتی ہیں۔ امام نسائی شریف جو آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے آپ، امام نسائی نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے، یعنی وہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا حقیقی دیدار کے قائل ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار یعنی رؤیت کو ترجیح دی ہے، اور امام نسائی نے بھی رؤیت کو ترجیح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی رؤیت کے قائل ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی کو کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دلائل دونوں طرف ہیں، یعنی جو رؤیت کے قائل ہیں ان کے اور جو رؤیت کے قائل نہیں ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، اور دونوں کی طرف دلائل اگر دیکھا جائے تو ایک ہی قسم کے طرح کے دلائل ہیں قطعی کرے۔ لیکن مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا علماء دیوبند جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، کیونکہ یہ معراج ہی وہ ایسے عظیم معراج تو اور نبیوں کو اور انبیاء کرام کو بھی ہوئی ہے، لیکن اس شان کے ساتھ جو معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی یہ تمام معراجوں سے ایک منفرد قسم کی معراج ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک منفرد قسم کی معراج کرائی گئی ہے، لہذا اسی وجہ سے علماء دیوبند بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ جی، تمام انبیاء کی معراجوں سے ایک منفرد معراج ہے یہ، اور عظیم الشان معراج ہے، اس لیے علماء دیوبند اس کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اور دیدار ہوا ہے معراج کے موقع پر۔ آگے بات سمجھ میں اچھی طرح بالکل۔ والحوض الذي اکرمہ اللہ تعالی به غیاثا لامته حق، اور فرماتے کہ وہ حوض کوثر برحق ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یعنی نعمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت بخشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف دور کرنے اور پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے۔ حوض کوثر یہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی پیاس بجھانے کے لیے اعزاز کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ اپنی امت کی پیاس بجھانے کے لیے اعزاز کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ اصل میں کوثر ایک نہر ہے جنت میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اس کوثر کا پانی انا اعطیناک الکوثر، اس کے اندر اس کی کوثر کے اندر آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی، دو اس کے اندر تفسیر ہے، ایک تو اس سے خیر کثیر مراد ہے، اس کے اندر بھی حوض کوثر اور نہر کوثر آ گئی، یا اس سے جنت کی جو نہر کوثر ہے وہ مراد ہے، دو اس کی تفسیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر ہے جنت میں کوثر نام کی، وہ نہر عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نہر کا پانی، اس نہر سے ایک پانی ایک حوض کے اندر بروز قیامت میدان حشر میں لا کر ڈالا جائے گا، یعنی اس میں آ رہا ہوگا پانی، اور وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پلا رہے ہوں گے۔ میدان محشر میں ایک حوض کے اندر ڈالا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو وہ پانی پلا رہے ہوں گے، اور اس حوض کوثر کے پیالے جو ہیں جن کے ذریعے سے پانی پیا جاتا ہے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ پیالے جو ہیں جن سے پانی پیا جاتا ہے پانی، وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ ایک دفعہ جو اس حوض کوثر کا پانی پی لے گا پھر دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، پھر دوبارہ وہ میدان محشر میں کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی، تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے نہیں پلائیں گے۔ اچھا، پیالے میں نہیں پلائیں گے، یہ غلط سنا ہے آپ۔ اپنے ہاتھ سے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پیالہ بھر کے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر ہوں گے، ایک پہ حضرت عمر فاروق ہوں گے، ایک پہ حضرت عثمان غنی ہوں گے، ایک پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، حدیث کے اندر آتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔
بہرحال اس سے پانی پلایا جائے گا. اب جس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھر کر ان کو دیں اور پھر یہ لوگ پلائیں، یہ لوگ پھر آگے پہنچائیں. اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پلانا ہو گیا. آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اگر سنا آپ نے کہ چلو بھر کے، تو اس کی تو دلیل ہونی چاہیے. اپنے ہاتھ میں بھر کے پلائیں گے تو اس کی تو کیا ہونی چاہیے؟ دلیل ہونی چاہیے، ورنہ سنی سنائی باتیں تو بہت ہوتی ہیں. اچھا پوچھے تھے. اچھا آگے فرماتے وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا اللَّهُ لَهُمْ حَقٌّ، اور وہ شفاعت جسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذخیرہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی مومنین کے لیے. حق، یہ حق ہے، کما روی فی الاخبار، جیسا کہ احادیث کے اندر شفاعت کا ذکر آتا ہے. اور وہ شفاعت نہیں، اور شفاعت جو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مومنین کے حق میں ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی حق ہے، جس طرح جیسا کہ احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے. یہاں سے وشفاعت التی سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احادیث کے اندر بہت کئی جگہ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیان فرمائی ہے حدیث کے اندر. مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ تمام لوگ جب پریشان ہوں گے قیامت کے دن، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ درخواست کریں گے کہ اب رب سے سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع کریں. وہ کہیں گے کہ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام وہ کہیں گے نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ان کے پاس آئیں گے. اس طرح بھیجتے بہرحال پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آخر میں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھئی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جو کلمات اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ وہ کلمات مجھے ابھی معلوم نہیں ہے. اسی وقت اللہ تبارک و تعالی الہام کریں گے اور انہی کلمات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. پتہ چلا ہے نہیں چلا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی. پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دوزخ سے ان لوگوں کو نکال لیجئے. جب معاملہ ہوگا کہ دوزخ سے ان لوگوں کو نکال لیجئے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ان کو بھی نکال لیجئے جہنم سے. لہذا فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور سجدہ کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے دوبارہ، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب امتی امتی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو بھی نکالے جن میں ذرہ یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ان کو بھی جہنم سے نکال لیجئے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نکال لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا دوبارہ بیان کریں گے سجدہ ریز ہو کر. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وہی بات اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے یا رب امتی امتی. تو پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ ہو، اس کو بھی نکال لیجیے. سناتا وہ بھی جہنم سے نکال لیں گے. پھر چوتھی مرتبہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لو جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا حق نہیں، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہو صرف اس کو بھی نکال لو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے. مجھے اپنے عزت کی، جلال کی اور اپنی کبریائی کی قسم، اپنے عزت کی قسم، عظمت کی قسم، ان لوگوں کو میں ضرور جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. یعنی جو مسلمان ہوئے ہوں گے ان کو میں جہنم سے ضرور نکالوں گا. آگے سمجھ میں؟ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم
شفاعت فرمائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے اس کے کئی درجات ہیں، تقریباً 7 درجات ہیں شفاعت کے۔ کتنے درجات ہیں؟ 7 درجات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے۔ پہلا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس کا پہلا درجہ یہ ہے جو شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، وہ ہوگے حساب اور کتاب شروع ہونے کے لیے۔ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے پہلا درجہ جو ہے وہ حساب اور کتاب شروع ہونے کے لیے ہوگا۔ یہ شفاعت کفار اور مومنین سب کے لیے ہوگی۔ جی، اللہ تبارک و تعالی غصے میں ہوں گے اور سب پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو یہ شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے، یہ کفار اور مومنین سب کے لیے ہوگی۔ جی، سب کے لیے سفارش ہوگی۔ تو یہ شفاعت کفار و مومنین سب کے لیے ہوگی۔ دوسرا درجہ شفاعت کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور دوسرا کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تیسرا درجہ ان لوگوں کے لیے سفارش ہے کہ جو جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درجات کی بلندی کی سفارش فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجات کی، جو پہلے سے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجات کی بلندی کی سفارش فرمائیں گے اور پھر ان کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ شفاعت کا تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ ان لوگوں کے بارے میں ہوگا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں سب برابر ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ پانچواں درجہ سفارش کا کبیرہ گناہ گار جو ہوں گے، کبیرہ گناہ والوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ ان کی مغفرت فرما دی جائے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیں اور ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے وہ مومن جو کہ کبیرہ گناہوں میں کے ارتکاب کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گئے ہوں گے یا جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پانچواں درجہ وہ مومنین جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یا تو جہنم میں جا چکے ہوں گے یا جہنم کے مستحق ہو گئے ہوں گے، ان دونوں قسموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چھٹا درجہ کہ عذاب کے جو مستحق لوگ ہوں گے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے گی۔ چھٹا درجہ
کہ عذاب کے مستحق لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تو ان کے لیے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی گئی۔ تخفیف یعنی عذاب کم کر دیا گیا، اور وہ کیا عذاب کم کیا گیا کہ ان کو ابو طالب جو ہے ان کو جہنم میں آگ کی صرف جوتیاں پہنائی جائیں گی، لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے کہ ہنڈیاں کھولتی ہے۔ 7واں درجہ، کچھ لوگوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیجنے سے روک دیا جائے گا۔ 7واں درجہ، کچھ لوگوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے انہیں جہنم سے روک دیا جائے گا، جہنم میں بھیجنے سے روک دیا جائے گا۔ لیکن کافر نہ، کیونکہ کافر اگر ہوں گے تو ان کے لیے تو جہنم ہے، یہ مومن ہوں گے، ان کے اس میں ایمان ہوگا، جبھی ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا جائے گا، ان کی سفارش کر کے روک دیا جائے گا۔ ایسے کچھ لوگ ہوں گے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندے ہی کو روک دیا جائے گا، ایسا نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ تو سارے ہی نکل گئے اس میں سے، تو جو گناہگار ہوں گے وہ کس میں سے نکل گئے؟ تو جہنم تو جہنم میں 1 منٹ بھی کوئی برداشت کر سکتا ہے کیا؟ پھر ہے ان کا ارادہ شاید یہی لگ رہا ہے مجھے کہ 1 منٹ 7واں میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے پھر انہیں جہنم میں بھیجنے سے روک دیا جائے گا۔